الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الاحقاف، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 10 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 11 سے رکوع نمبر 2 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ رکوع کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتی ہوں کہ اس میں سب سے پہلے قرآن کریم کلام الہی ہونے کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پھر بات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغ کرنے کی، تبلیغ کے اندازے بیان کی، اور یہ کہ اگر پھر بھی کوئی اپنے لیے شقاوت کی وجہ سے اپنے لیے گمراہی پسند کرے تو ایسے لوگ گمراہ کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے رکوع کے بالکل اختتام پہ ذکر کیا کہ یہود کو کہا گیا کہ تم اس کتاب پر ایمان کیوں نہیں لاتے کہ تم سے پہلے، حالانکہ اس پر ایک بنی اسرائیل کا شخص بھی گواہی دے چکا ہے۔ اس پر بھی کلام کیا۔ بنی اسرائیل کا شخص مراد عبداللہ بن سلام ہے، اور ایک روایت کے مطابق جناب موسیٰ علیہ السلام ہے، اور گواہی سے مراد ان کی کتاب تورات ہے۔ تو اس میں اس روایت میں اختلاف اس وجہ سے ہے کہ عبداللہ بن سلام مدینہ منورہ میں ایمان لائے، سورہ مکی ہے، تو علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں شاہدون سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ عبداللہ بن سلام مکی زندگی میں تو ایمان نہیں لائے تھے۔ تو بہرحال یہ دو اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے، اسی نوعیت سے اگلے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر ان کفار کے بارے میں ذکر کیا گیا، ان کے طرز عمل کا ذکر کیا گیا، مشرکین مکہ کا، اور ذکر ہوتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ۔ ذکر ہوتا ہے کہ اور کافروں نے مسلمانوں کے متعلق کہا کہ اگر یعنی اسلام میں کچھ بلائی ہوتی تو یہ مسلمان اس کی طرف ہم سے سبقت نہ لے جاتے، اور جب ان کہنے والوں کو اس قرآن سے ہدایت نہ ملی تو اب کہیں گے کہ یہ ایک پرانا گڑا ہوا جھوٹ ہے۔ کفار کا کیا کہنا تھا کہ اگر اس دین میں کوئی بھلائی ہوتی تو اہل ایمان، یہ جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے ہیں، ان کو نہ مل جاتی، ہم نے تو ان میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ بھلائی سے مراد وہ کیا لیتے تھے؟ یعنی جب دعوت اسلام نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا اور بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے تو ان میں اکثریت غلاموں کی، کنیزوں، غریبوں اور فقیروں کی تھی، اور ابتدائی طور پر یہی غریب مفلس لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ الغرض یہ کہ بہت پایہ درجے کے، جس طرح جناب ابو بکر صدیق ہیں، جناب عثمان غنی ہیں، حضرت عمر فاروق کو لے لیں، 6 نبوی کا دور تھا جب ایمان لے آئے، حضرت زبیر بن العوام کو دیکھ لیں، تو کچھ ایسے اشخاص تھے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور وہ اچھے لیول کے سرداران کی حیثیت سے مکہ میں رہتے تھے اور اچھے تجارت پیشہ افراد تھے، لیکن اکثریت کی بات کریں تو وہ لوگ تھے جو کہ غلام تھے یا کنیزیں تھے یا غریب لوگ تھے۔ تو اسلام سے دور رکھنے کے لیے کفار مکہ نے دیگر لوگوں کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ کہا کہ اگر اس دین میں کوئی خرابی نہ ہوتی تو بھلا ہم اس کو رد کرتے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک اچھی چیز کو قبول کرنے میں ہم لوگ ہیں تجربہ میں، علم میں، دولت میں، شہرت میں، ہر لحاظ سے ہم برتر ہیں، اعلیٰ ہیں، تو کیا ہم سبقت نہ لے جاتے؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے تو اسلام کو خوب ٹٹولا ہے، جانچا ہے، اس میں ایسی خرابیاں دیکھی ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ تو اے لوگو، ذرا تم خود بتاؤ کہ تم ان غلاموں، مفلسوں اور جو بے علم حضرات ہیں، کم سمجھ بھی ہیں اور نا تجربہ کار بھی ہیں، ان کا منتخب کیا ہوا رستہ اپنے لیے پسند کرنا چاہتے ہو، یا جو راہ ہم دانشوروں اور ہم مشائخ و روسا نے اختیار کیے اس پر چلنا چاہتے ہو؟ یعنی اللہ اکبر کبیرہ، اسلام سے نفرت میں وہ اس قدر آگے تھے کہ آئے دن نئی سے نئی ایک چیز جو ہے وہ اپنے زبان سے ادا کرتے تھے جس سے وہ دیگر لوگوں کو اسلام سے متنفر کریں اور اسلام سے دور کریں۔ لہٰذا اب کی بار انہوں نے کیا چال چلی کہ ہم نے تو اس دین میں کوئی بھلائی پائی ہی نہیں، ورنہ ہم خود اس کو اختیار کر لیتے۔ تو جو بھی نیا اسلام کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرتا تو کہتے بھلا بتاؤ یہ غلاموں کو کیا ملا،
یہ غلاموں کو دیکھ لو، انہوں کا اختیار کیا ہوا راستہ بہتر ہے یا ہم لوگ بہتر ہیں، لہٰذا تم باز آ جاؤ، اس دین میں کچھ نہیں رکھا۔ یعنی مینٹیلٹی تو پھر وہی ہے نا کہ دین پر چلنا ان کے نزدیک یہ تھا کہ دنیا میں جاہو جلالت یا مال و دولت یا شہرت مل جائے، یعنی دین میں بھی سودے بازی چاہیے تھی نا، تبھی تو پھر وہ دین سے محروم بھی رہے، کیونکہ قلب سلیم کو عطا ہوتی ہے ہدایت، جس کا ذکر پھر اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، ذکر ہوتا ہے کہ جب ان کہنے والوں کو اس قرآن سے ہدایت نہ ملی تو اب کہیں گے کہ یہ ایک پرانا گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ یعنی کیا کہنے والوں کو؟ جن کا آیت کے بالکل آغاز میں خطاب ذکر ہے کہ وہ مشرکین مکہ جو سردار تھے، وہ دیگر اقوام سے، جو دیگر طبقے کے لوگ ہیں، ان سے مخاطب ہو کے کیا کہہ رہے ہیں، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان کو پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی، یہ شقی لوگ ہیں، شقاوت پسند ہیں، اور پھر جب ہدایت نہ ملے تو قرآن کی طرف گویا کہ نسبت کر کے کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ قرآن عربی زبان میں ہوتے ہوئے تصدیق کرنے والی کتاب ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوں کے لیے بشارت ہو۔ بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، تو ان پر نہ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت نہایت توجہ طلب ہے۔ سورۃ السجدہ میں بھی ہم نے جو آیات پڑھی ہیں 30، 31، 32، اس میں دیکھے تو تفصیلات ملتی ہیں، اور وہاں پر بھی میں نے قدر تفصیلاً ذکر کیا ہے کہ کنسسٹنسی اسلام میں کس قدر امپورٹنس کی حامل ہے۔ استقامت جسے کہا جاتا ہے، یہ بڑے پھل دیتی ہے انسان کو، یہ بڑے بھاگ لگاتی ہے انسان کو۔ کہا جا سکتا ہے کہ ایک انسان، اس آیت سے ہمیں ہوپ بھی ملتی ہے، اس آیت سے ہمیں محنت کرنے کا جذبہ بھی ملتا ہے، یہ آیت ہمیں عزم و ہمت دیتی ہے، یہ آیت ہمیں صبر دیتی ہے، یہ آیت ہمیں ایک امید کی کرن دیتی ہے اور ہمیں تھکنے نہیں دیتی۔ وہ کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر استقامت بھی اختیار کر رکھے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ اچھا دیکھیں، آج کے دور سے ریلیٹ کریں تو غزہ میں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے ایتھیسٹ، بہت سے مشرکین، بہت سے کافر قرآن پڑھ رہے ہیں، اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کا جو صبر ہے، جو ان کی استقامت ہے، ویسے تو ہم نے کسی جگہ دیکھی نہیں مذہب کو لے کے کہ یہ لوگ توڑے جا رہے ہیں، مطلب ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، اور ایک طرح سے بم باری نے ان کی کوئی جگہ نہیں چھوڑی ان کے شہر کی ایسی جو سیف ہو، ہسپتال کیا، اسکول کیا، ہر چیز تباہ اور فنا کر دی گئی، لیکن بہت سی ایسی ڈیڈ باڈیز جو ملبے تلے سے نکلی ہیں، کلمہ شہادت کی ان کی انگلی کھڑی ہے اور وہ اسی طرح سے ڈیڈ ہیں۔ تو پھر وہی تو بات ہو گئی نا کہ جان جو دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ جان بھی دے دی تو حق ادا نہیں ہوتا مالک کی محبت کا۔ اور وہ فلسطین والے اہل ایمان اس قدر اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ ایمان دیکھنا ہو، استقامت دیکھنی ہو تو پھر ان کو دیکھیں۔ آج ہمارے سامنے وہ لوگ زندہ مثال ہیں، اور ہماری آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے جو مختلف ریسورسز سے، مختلف طریقوں سے، بہت سے میڈیم سے ہم تک پہنچتا ہے۔ تو ایسا کیا انہوں نے، ان کے پاس استقامت، ایسا کیسا عمل ہے ان کے پاس کہ میں نے ایک خاتون کا انٹرویو پڑھا، وہ کہتی ہیں کہ ہم پورا دن کیا کرتے ہیں کہ نماز قرآن دیگر اپنے معمولاتی زندگی تو ایک طرح سے چل ہی رہے ہیں، لیکن نماز پڑھنی ہے تو ساتھ قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنی، نماز نہیں چھوڑنی، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑنی۔ اور جہاں ہمیں یہ تھوڑی سی سینسز ہوں کہ اب حملہ ہونے والا ہے، اور اس وقت ہم پورے اہل خانہ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ حملہ ہو بھی گیا تو ہم سب اکٹھے شہید ہوں۔ اللہ اکبر! اپنے بچوں کے ہاتھوں پر وہ نشانات، نام لکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے اگر حملے میں شہید ہو جائیں تو ہم سے پہچانے جائیں۔ ایسا بڑا جگر کس کا ہے؟ ایسا دل کس کا ہے؟ انسان ہونے کے ناطے روح لرز جاتی ہے
یہ منظر دیکھ کر جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں تقریباً 1 مہینے 40 دن سے، تو پھر وہ جس عزم، جس ہمت، جس ارادے کو لیے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس پر استقامت بھی دکھائی، تو پھر اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کی بھی تفسیر سن لیجئے گا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے حزن۔ حزن ہوتا ہے وہ غم جو دل سے محسوس ہو، اور خوف جو سرسری طور پر، ظاہری طور پر ہو۔ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ایسے حالات کہ ذرا سی زمین ہلے نا تو ہماری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، گھر چھوڑ کے بھاگتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ مثال دیتی ہوں کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ذرا سا زلزلے کا جھٹکا آیا تو پورے گھنٹے کے لیے نا ہماری ہارٹ بیٹ سٹیبل نہیں ہوتی، اور ہم میدانی علاقوں میں رہتے ہیں۔ بہت کم الحمدللہ ایسی فیلنگ ہے کہ بہت کم اس سائڈ پہ، میدانی علاقوں والی سائڈ پہ زمین ہلتی ہے، زلزلہ آتا ہے، لیکن پہاڑی علاقوں والی سائڈ پہ تو یہ بھی بہت ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں اپنی بات کروں تو ہماری حالت یہ ہے، اور ان کی حالت کیا ہے کہ خوف اور غم نہیں ہے، نہ ظاہری طور پر کوئی خوف محسوس کر رہے ہیں اس بمباری سے، اور نہ ہی دل میں کوئی حزن اور ملال ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اس کی ایک ایگزامپل اور دیتی ہوں، خوف کی اور حزن کی۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ خوف بچہ ہے، ٹھیک ہے، وہ آگ کی طرف جا رہا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ یہ ایک خوف کھانے والی شے ہے، سانپ ہے، ٹھیک ہے، کوئی موذی جانور ہے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے سانپ آ رہا ہے، وہ ایکسائٹیڈ ہو کے اس کو دیکھ رہا ہے، سانپ کو، ٹھیک ہے، اور وہ ایکسائٹیڈ ہو کے اس سانپ کے پاس جانا چاہ رہا ہے، اس کو اس سے خوف نہیں ہے، لیکن اصل میں یہ غمزدہ بات ضرور ہے کہ وہ اس کو چھوئے گا تو سانپ اسے نقصان پہنچائے گا۔ سمجھ آ رہی؟ یعنی اس کیس میں خوف نہیں ہے، لیکن وہ باعث ضرر چیز ضرور ہوگی، اس کے نتیجے میں خوف نہیں ہے لیکن حزن مل سکتا ہے اس سے۔ پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ جس سے خوف تو ہو لیکن اس سے کوئی نقصان نہ پہنچ سکتا ہو، حزن کی کوئی کیفیت نہ ہو۔ اس کو بھی ایکسپلین کر دیتی ہوں، سم ہاؤ چھوٹے بچے کی ایگزامپل ہی دیتی ہوں کہ بچے کسی ایسی چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس چیز کو دیکھ کر پھر کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں ان کے لیے یہ نقصان دہ نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک انٹرنیٹ پہ ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ ایک کارٹون انہوں نے بنایا ہوا تھا پودے کی طرح کا، تو وہ کارٹون جب ہلتا تھا تو بچہ خوف کھاتا تھا، ڈرتا تھا، تو ان ریالٹی وہ نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، ایک بے ضرر سی چیز ہے، وہ ایک کھلونا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک کھلونا ٹائپ، کارٹون ٹائپ وہ چیز ہے، اصل میں اس سے خوف کھایا جا رہا ہے لیکن وہ باعث ضرر چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف کیا خوف ہے اور نقصان نہیں ہے، اور دوسری طرف کیا ہے کہ نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کا خوف نہیں ہے۔ دونوں صورتیں ہوتی ہیں نا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ استقامت پہ چلتے ہیں، جو لوگ اللہ کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اس پر کنسسٹنسی دکھاتے ہیں، تو پھر ان پر دونوں کیفیات نہیں ہوتی، نہ ان کو خوف محسوس ہوتا ہے اور نہ اصل میں اس کا کوئی ان کو نقصان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ کیفیت دنیا میں بھی طاری ہوتی ہے اور آخرت میں انشاءاللہ عز و جل جنت، وہ ٹھکانہ کہ جس میں کوئی زوال نہیں ہے انسان کو۔ تو اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ آیت قرآن کریم کی بہت سی آیات چونکہ میری فیورٹ ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو آیت نہ تھکنے دیتی ہے، نہ ماند پڑنے دیتی ہے، اور اس کی کثرت سے تلاوت جذبہ ایمانی کو ابھارتی بھی رہتی ہے۔ اور پھر اللہ نے ذکر بھی کیا اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اہل جنت ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ وہ بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے، ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ تو سبحان اللہ، اگر دیکھا جائے نا اس آیت کو سامنے رکھتے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے حالات دیکھتے ہوئے کہ فلسطین میں آج جو کچھ ہو رہا ہے، تو یقیناً ہماری آنکھیں اور ہمارا دل اس چیز کی شہادت پیش کرتا ہے کہ واللہ ہمارے ایمان سے کئی درجے بہتر ایمان ان کا ہے، ہمارے اللہ سے محبت میں کئی درجے اچھی اور بہتر محبت تو وہ کر رہے ہیں۔ ہم تو دعوے دار ہیں نا، اور وہ پریکٹسنگ مسلمز ہیں، تو حقیقت میں کامیاب وہی ہیں، اصحاب الجنہ وہی ہیں جو دنیا میں استقامت پر رہے،
چاہتے تو کوئی بھی سمجھوتا کر لیتے، اور ہر دور میں. اچھا یہ فلسطین والی بات سامنے رکھیں، اپنے حالات بھی رکھیں. ہمیں کتنی دفعہ دن میں جہاد کرنا پڑتا ہے، ہمیں کتنی ضرورت پڑتی ہے اپنی روزمرہ زندگی میں جہاد کرنے کی. ہمیں کوئی رشوت آفر کرتا ہے کہ آپ یہ ہم سے لے لیں اور ہمارا یہ ناجائز کام کر دیں. ہمیں کوئی رشوت دینے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ یہ کام کر دیں جس سے کسی اور کا حق مر رہا ہو. یعنی بہت سے ایسے کام ہیں نا جو ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں. کسی بھی پیشہ سے ہم منسلک ہوں، ہم ٹیچر ہیں، ہمیں رشوت آفر کی جائے یا ہمیں کوئی ایسا کام کہا جائے جو کسی اسٹوڈنٹ کا حق مارتا ہو، جو کسی انسان کا حق مارتا ہو. ٹھیک ہے، ہم کسی مینیجنگ ڈپارٹمنٹ میں ہیں، ہمیں کچھ لوگوں کو ہائر کرنا ہے تو ہم اس میں یعنی ہم ہر جگہ اپنا فائدہ دیکھیں اور پھر کہیں ہم اہل ایمان ہیں، حالانکہ ہم ہر جگہ اللہ کو اپنا حاضر ناظر جانتے ہوئے ہر جگہ اللہ کی بات مانیں اور کہیں ہمارا رب اللہ ہے، ہم نے اس کے احکامات کے مطابق کرنا ہے. ہاں ہمیں نوکری کے چلے جانے کا ڈر ہے، ہمیں کاروبار کے ماند پڑنے کا ڈر ہے، سودی نظام کھڑا نہیں ہوگا تو میرے کاروبار کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، اس طرح کی تھنکنگ مینٹیلٹی، نوکری کا کیا ہوگا اگر یہ نہ کیا. ہاں مجبوری کی حالت میں تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، تو میں نے مجبوری میں یہ کیا. نہیں، الاؤ ہی نہیں ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے. تو جہاں پر آزمائش آتی ہے نا، ہم اسے مجبوری کا نام دے دیتے ہیں. دراصل وہ ہماری آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، کسی نہ کسی طریقے سے آزمایا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو انسان کو ٹف ٹائم مل رہا ہوتا ہے، اور وہ پھر جب غلط رستہ اختیار کرے تو کہتا ہے اللہ میں مجبور تھا. دراصل یہی تو اصل آزمائش تھی، اور ہم مجبوری کا نام لے کے اس کا سہارا لے کے سائڈ پہ ہو جاتے. تو جب کہہ دیا کہ رب ہے تو پھر رب کو خالق بھی مانے، مالک بھی مانے، رازق بھی مانے. اختیار کل اس کے پاس ہیں. وہ جو کسی مچھلی کو سمندر کے اندھیرے میں رزق دیتا ہے، وہ جو چیونٹی کو ایک پہاڑ کی چٹان کے نیچے موجود جگہ میں بھی ایک قبیلہ بنا دیتا ہے اور وہاں اس کو رزق پرووائڈ کرتا ہے، وہ کہ جب پرندے صبح کو اپنے گھر سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کے اپنے بچوں کے لیے وہ رزق لے کر آتے ہیں، ان کو رزق دیتا ہے، وہ انسان کو بھی رزق دے گا. ہاں انسان کو مکلف بنایا گیا ہے، انسان جواب دہ ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلنا ہے تاکہ ہم اس دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں. اور اسی چیز کا ذکر یہاں پر ہے. کہہ دیا کہ رب اللہ ہے اور اس اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے استقامت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے تو پھر دنیا اور آخرت میں یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور اصحاب الجنہ جنت میں رہتے ہیں. اور یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو وہ یہ اعمال کرتے تھے. پھر ذکر ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے. اچھا والدین کی جو عزت ہے، تکریم ہے، ان کا احترام ہے، ان کی اطاعت ہے، ان کا ذکر قرآن کریم میں بارہا بہت سے مقامات میں ملتا ہے. اگر ہم سورہ بنی اسرائیل کو دیکھیں، سورہ اسراء کو، وہاں پر بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. ان شورٹ ذکر کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث ہے نا کہ ایک شخص آتا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں، مجھ پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ تو آپ رسول اللہ فرماتے ہیں ماں کا. پھر ہوتا ہے ماں کا، پھر ہوتا ہے 3 دفعہ آپ ذکر کرتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں تو آپ کو جواب ملتا ہے ماں کا اور پھر باپ کا. تو اخلاقی اعتبار سے دیکھا جائے تو بالکل یوں ہی ہے. لیکن جب کہا جاتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، تو یقیناً جنت تک پہنچنا ہے، جنت حاصل کرنی ہے تو پھر دروازے سے ہی داخل ہونا پڑے گا، اور وہ دروازہ باپ ہے. اور باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، اور یہ بھی حدیث ہے کہ باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. تو والدین دونوں کی اطاعت کا حکم قرآن کریم میں موجود ہے. اس پر تفصیلات سورہ اسراء میں بھی موجود ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کرو، احسان کرو. بھلائی کیا ہے؟ بھلائی کیا ہے کہ ہر وہ چیز، ادھر بنی اسرائیل میں آتا ہے نا کہ اف ولا تنہرہما، نہ اف کہو اور نہ ہی جھڑکو. تو اف معمولی سی شے، وہ جو ناخن میں پھنسی میل ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اتنا بھی ہلکا سا جواب اپنے والدین کو نہ دو، اتنا بھی جو لگے کہ یہ تو معمولی سی بات ہے ہمارے لیے، وہ بھی نہ کہو کہ ان کو بری لگ سکتی ہے. تو اگر اس حوالے سے بات کی جائے نا تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ انسان پر ماں اور باپ دونوں کا حق ہے اور وہ دونوں کی ہی اطاعت کرے.
حملت امہ کرہا ووضعت کرہا، اس کی ماں نے اسے اپنے پیٹ میں مشقت سے رکھا اور مشقت سے اس کو جنا، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس نے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، ٹھیک ہے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ اب یہاں پر فقہا جو ہیں وہ ایک لمبی بحث ہے، اس کی سمری آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ اب اس آیت سے جو حاصل شدہ اسباق ہیں اور نکلنے والے احکامات ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں پھر مزید آگے قیاس اور اجماع ان صورتوں میں ایک علوم فقہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کے تحت فقہا یہاں پر 2 رائے دیتے ہیں کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، یعنی کل 30 مہینے، اس میں سے 24 مہینے کس کے ہیں؟ دودھ چھڑانے کی مدت، جو کہ سورۃ البقرہ میں لکھی بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی کے 6 مہینے حمل کی کم از کم مدت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وحملہ میں 6 ماہ آ گئے اور پھر آگے دودھ چھڑانے کی مدت میں 24 ماہ ہو گئے اور کل ملا کے یہ 30 ماہ ہو گئے۔ علماء کی یہ رائے ہے، فقہا کی یہ رائے، لیکن امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے کہ وہ اس آیت سے حمل کی مدت کے علاوہ اگر وہ یعنی اس کو اگر الگ کر دیں اور پھر دودھ چھڑانے کی مدت وہ اس آیت سے ثابت کرتے ہیں کہ 2.5 سال ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ البقرہ میں اگین سنیے گا 2 سال مینشن ہے اور یہاں پر دونوں کا ذکر ہے، کل ملا کے 30 ماہ۔ تو فقہا کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر جو 2 سال ہیں وہ دودھ چھڑانے کی مدت اور یعنی 24 ماہ، اور اوپر والے 6 ماہ حمل کی کم از کم مدت ہے۔ ویسے یعنی 3 6 اور 9 منتھس ہوتے ہیں، تو 3 منتھس کم ٹوٹل 6 ماہ، اور اس کے بعد کبھی بھی ایک انسان دنیا میں آ سکتا ہے، یہ کم از کم مدت ہے حمل کی۔ اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، 30 ماہ ہی، یعنی 2.5 سال دودھ کی یہاں پر عمر لکھی گئی ہے کہ اتنے سال بچہ ماں کا دودھ پی سکتا ہے۔ آگے چلتے حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی کامل عمر کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا۔ یعنی یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی عمر کی جو پختگی ہے وہ 40 سال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر انبیاء کو اعلان نبوت جو انہوں نے کیا، نبوت عطا ہوئی، تو ان کا تعلق 40 سال کی عمر سے ہے، اور انسان کی عقل، فہم، شعور میں جو پختگی آتی ہے وہ اسی عمر میں آتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ آگے ذکر ہوتا ہے کہ پھر وہ عرض کی اس نے، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی ہے، اور میں وہ نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہاں پر آیت نمبر 15 تک ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے، اور ذکر یہی ہے کہ یہ بہترین دعا ہے جو ایک باپ کو سکھائی جا رہی ہے قرآن میں، یا کہیں کہ ایک والدہ بھی اس دعا کو مانگ سکتی ہیں، ایک ماں بھی اس دعا کو، اور ایک کہہ لیں کہ ہر وہ شخص اس آیت کو پڑھ کے دعا، بہترین دعا رب العالمین سے کر سکتا ہے کہ جس میں والدین کے لیے بھی بھلائی ہے، انسان اپنے لیے بھی دعا مانگ رہا ہے اور اپنی اولاد کے لیے بھی۔ ذریت اولاد کو کہا جاتا ہے۔ انی تبت الیک، پھر اپنی طرف سے اللہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جا رہی، میں رجوع کر رہا ہوں اللہ تیری طرف، وانی من المسلمین، اور بے شک میں تیرے فرما برداروں میں سے ہوں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔